ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين النبي المبيض والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، اور ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے فلسفہ شہادت۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جن چیزوں کو عرض کیا ہے کہ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم جس کام کو بھی انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی سوچتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز چھوٹی ہوتی ہے اور ہم سوچ نہیں پاتے ہیں اور وہ بڑا نقصان کر جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں دین الہی نے، انبیاء نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے وہ راستہ دکھایا ہے کہ پہلے آپ سوچیں۔ قدرت نے زمین اور آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ فکر کریں، دن اور رات کیوں آتے اور جاتے ہیں؟ دن ہی کیوں نہیں رہتا؟ رات ہی کیوں نہیں رہتی؟ ان ستاروں کی حقیقت کیا ہے؟ اس چاند کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس کو سوچنا، ہم نے پھر کیوں پیدا کیا؟ ہمیں پیدا ہی کیا ہے تو مثل روبوٹ کے جیسے، آج روبوٹ کی مثال دینا آسان ہے، بس ایک ہی پیٹرن پہ پیدا کر دیتا، چلتے رہتے۔ وہ فائدہ مند تھا یا یہ فائدہ مند ہے؟ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جب انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس وقت جب اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ ہم نے جو حدیثیں اور آیات آپ کے حوالے کی تھی وہ تدبر اور تفکر کے لیے، سوچنے کے لیے۔ اب جو میں آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ علم کے لیے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ کون سا علم؟ مفید علم، ہر وہ علم جس سے فائدہ ہوتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور والدین کے لیے زیادہ تاکید ہے
ایک حدیث بہت مشہور ہے، علم حاصل کرو گود سے لے کے اور قبر تک، گہوارے سے لے کے قبر تک۔ وہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، تو علم حاصل کیسے کرے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتا نا، اب یہی کہیں گے وہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے۔ حاصل کرنا یعنی لینا، یہی ہے نا، آسان سے ترجمہ یہی، حاصل کرنا یعنی لینا۔ میں نے پیسے حاصل کیے، میں نے علم حاصل کیا، یعنی لے لیا۔ میں نے کپڑے حاصل کر لیے، میں نے جانماز حاصل کر لی، میں نے گھر حاصل کر لیا، میں نے کار حاصل یعنی لے لیا۔ میں نے قرآن مجید حاصل کر لیا، میں نے دکان سے کتابیں حاصل کر، یہی ہے نا حاصل کرنا یعنی لے لینا۔ لے لینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آنسر بھی دے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم علم حاصل کرو اپنے جھولے سے، ماں کی آغوش سے، اور قبر تک۔ قبر تک تو سمجھ گئے کہ وہ بول لیتا ہے، چل لیتا ہے۔ یہ جو بچہ گہوارے میں لیٹا ہے، اس کو علم دینے کے لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے۔ تم لوگ اسے علم دو۔ اب ماں باپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو اسے علم کیا دیں گے؟ وہ تو حاصل کرنے کے لیے پڑھائی ہے۔ یہ علم کا آنسر دیتا ہے کب؟ جب ضرورت پڑتی ہے، جب خدا اس کی زبان میں تکلف پیدا کر دیتا ہے، آواز پیدا کر دیتا ہے، اس وقت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغدو عالما او متعلما وإياك ان تكون لاہیا ومتلذذا۔ یا عالم بنو یا طالب علم بنو، اپنی زندگی بیہودہ چیزوں میں ضائع مت کرو۔ آج کے دور کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیہودہ چیز کیا ہے اور اس سے زندگی کیسے ضائع ہو رہی ہے۔ جبکہ 1400 سال پہلے ہمیں متوجہ کرا دیا گیا بیہودگی کیا کیا چیزیں ہیں، اور ابھی تو بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے یہ بیہودہ ہے۔ مثلا والدین سے بلند آواز میں بات کرنا بیہودہ بات ہے، احترام نہ کرنا بھی بیہودہ ہے۔ بیہودہ کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ایک چیز ہمارے پاس آج موجود ہے جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یا طالب علم بنو یا عالم بنو، اپنی زندگی بیہودہ چیزوں میں ضائع مت کرو۔ بیہودہ چیزیں کیا ہیں؟ آج کے دور میں سب سے بیہودہ چیز اگر کوئی ہے وہ موبائل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، آپ لوگ مجلس سننے آئے، صحیح باہر بیٹھیے جا کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک تو خالی ہاتھ آئے ہیں، نہ بک لائے ہیں نہ پین لائے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں اور نہ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں کسی نے منع کیا آپ لوگوں کو، بچوں کو، کہ مجلس میں خالی ہاتھ جانا ہے؟ کیوں نہیں لائے آپ لوگ؟ یہ بھی اسکول ہے نا، مدرسہ ہے، کیا پڑھنے آئے؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں اپنا وقت ضائع مت کرو فضول چیزوں میں۔ اگر فرش ازا پر آئے ہو نہیں سمجھ رہے بھی تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ میں بھی آگے حدیث عرض کروں گا۔ آج ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو من المشرکین، حکمت کو حاصل کرو اگرچہ وہ مشرک کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بڑے غور کرنے کی چیز ہے یہ والی حدیث، خذ الحکمت ولو من افواہ المجانین، حکمت حاصل کرو چاہے وہ دیوانے کی زبان سے کیوں نہ ہو، پاگل کی زبان سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالعلم والادب فإن العالم یکرم وإن لم ينتسب ویکرم وإن كان فقیرا ویکرم وإن كان حدثا، تم پر لازم ہے کہ علم حاصل کرو کیونکہ دانشمند قابل احترام ہوتا ہے، اگرچہ کسی خاندان سے منسوب، ایسا ہوتا ہے نا بڑے خاندان کا آدمی ہے تو ماشاءاللہ عزت کرتا ہے، وہ کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے لیکن صاحب علم ہے تو وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اگر وہ فقیر ہو لیکن اس کے پاس علم ہو تو بھی قابل احترام ہوتا ہے، اگر وہ جوان ہو اور صاحب علم ہو تو بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم اپنے معاشرے کو اگر کوئی قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں وہ ہے علم۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اپنے موضوع پر بات کروں گا۔ میں نے یہ سلسلہ شروع اس لیے کیا ہے کہ ہم فرش ازا پر آئے ہیں تو ہم غور و فکر کریں کہ آئے کیا کیوں ہیں، اور اگر آ گئے ہیں تو یہاں سے ملنا کیا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہی چاہیے۔ اگر ہم آئے ہیں ثواب کے لیے تو ثواب کس صورت میں ملتا ہے؟ فرش ازا پر اگر آئے ہیں ثواب کے لیے تو ثواب کس صورت میں ملتا ہے، اور ثواب میں کیا چاہیے؟ وہ ملا کہ نہیں ملا؟ ثواب میں کیا چاہیے؟ کچھ تو معین کریں گے نا، ہمیں یہ چاہیے ثواب یعنی انعام، اس انعام میں چاہیے کیا ہے؟ اگر میری عمر 50 سال ہے اس میں سے 15 سال نکال دیں اور اس کے بعد کے مجھے پتا ہونا چاہیے بھائی مجھے اتنے سالوں میں یہ ملا، 35 سال میں ہم کو یہ چیز ہم ثواب کے طور پر مل گئی، 80 سال کا آدمی ہے تو 15 سال مائنس کر کے اس کی زندگی میں اس کو ثواب کیا ملا اسے پتا ہونا چاہیے، مجھے یہ چیز ملی ثواب کے بس، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ جیسے آپ بچے کو اسکول میں بھیجا آپ نے، جاؤ، جب گیا تھا تو جاہل تھا، اس کی واپسی کیسی چاہتے ہیں؟ جب ریٹرن آئے تو اب کیا چاہتے ہیں؟ پڑھا لکھا کہ جیسا جاہل بھیجا تو جاہل واپس آئے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی گیا تو جاہل تھا لیکن جب اس کی واپسی ہم چاہ رہے ہیں تو یہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ فرش ازا پر آئے تھے ہم خالی ہاتھ لے کے کیا جا رہے ہیں؟ بچہ اسکول سے تو علم لایا نا، تو ہم فرش اس اسکول سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ہے تم نیکیاں کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، یہاں بھی ملے گا وہاں پر بھی ملے گا، لیکن ملے گا کیا؟ ہم ثواب کی شکل میں کیا چاہتے ہیں؟ کون سی چیز ہمیں ملنا چاہیے؟ کیسے واضح ہوگا؟ اسی لیے ہمیں کربلا بھیجا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے سے پہلے جو معصومین ہیں انہوں نے ہمیں کربلا بھیجا، کربلا کے بعد جو معصومین ہیں انہوں نے بھی ہمیں ریٹرن کربلا ہی بھیجا ہے، تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے ثواب کی شکل میں ملے گا کیا۔ جب ہم نے کربلا کے واقعے کو دیکھا
تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ثواب کی ایک شکل رکھی تھی، تم کو یہ ملے گا، تم چاہے یہاں تک آ گئے ہو، میرے ساتھ شہید ہو یا نہ ہو، تم کو یہ چیز ملے گی۔ وہ کیا چیز تھی؟ جب چراغ گل کیا تو امام کیا کہہ رہے تھے؟ جاؤ جنت تمہیں ملے گی۔ ثواب کی ایک شکل بیان کی پیغمبر کے نواسے نے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم آ گئے یہاں تک، کافی ہے، اب چلے جا سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کتنی بار وہ سن چکے نا، یعنی ثواب بتایا کہ تم یہاں آ گئے ہو تو تمہیں یہ مل جائے گا، ثواب کی ایک شکل پتہ چل گئی کہ جنت ملے گی، ضروری نہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ شہید ہو جاؤ۔ کافی تھا نا، لوگوں کو چلے جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو اب پیسہ دے رہے تو بھی جنت نہیں مل رہی ہے۔ کتنے علماء، کتنے مولوی، کتنے ذاکر، کتنے بلا چکے، وہ کوئی کہیں نہیں رہا کہ بھائی لو یہ پکڑو جنت۔ جو جنت پکڑاتے ہیں ادھر سے جنت کے پیسہ لے لیتے ہیں، یہ تم جنت لو، پیسہ ہم کو دو۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے فری میں، کچھ پیسہ نہیں دینا ہے، اپنی جان بچا سکتے ہو، جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ اچھا تمہیں اگر شرم آیا کہ تم جاؤ گے کیسے، لو میں اندھیرا کیے دیتا ہوں، دن میں یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، رات کو کہہ رہے ہیں تاکہ نظریں ملے اور شرمندگی نہ ہو، تو اندھیرا کیے دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، اگر تمہیں شرم آئے کہ اگر تم اپنے وطن جاؤ گے تو لوگ تم پہ لعنت ملامت کریں گے، پیغمبر کے نواسے کو چھوڑ کے آ گئے، سیدہ کے لال کو چھوڑ کے آ گئے، مشکل کشا کے بیٹے کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کے آ گئے، تو ہمارے خاندان میں سے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ لو، لے کے چلے جاؤ، کہنا اس کی حفاظت کے لیے ہم آ گئے ہیں، پھر بھی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چلے جانا چاہیے نا، ثواب تو مل گیا، اب تو ثواب کی ایک شکل بھی بتا دی، ثواب کی شکل میں تمہیں یہ مل گیا، ملے گا نہیں۔ ان لوگوں نے وہ چیز لی کہ نہیں لی؟ جب چراغ جلایا گیا تو سب کی تلواریں ان کی گردنوں پہ تھیں، ہمیں نہیں چاہیے جنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی بڑی چیز چاہ رہے تھے۔ جنت میں صرف رہنا ملے گا، جنت کے مالک نہیں بنیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جنت میں بھیج رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت میں جانا نہیں چاہیے، ہمیں جنت کی ملکیت چاہیے۔ جب ملکیت لیں گے تو بھائی وہ تو بڑا مرحلہ آ جائے گا، زیادہ قیمت چکانے پڑے گی۔ وہی قیمت کے لیے تلواریں گردنوں پہ رکھی، ہمیں جنت نہیں، ہمیں حسین چاہیے۔ تو ہمیں کیا چاہیے اس فرش ازا پر آ کے؟ انہی شہداء کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے، انہی شہداء کے نام لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، انہی شہداء کے نام پر ہم خرچہ کر رہے ہیں، انہی شہداء کے نام پہ ہم دور دور سے اپنے وطن آ رہے ہیں۔ وہ شہداء کہہ رہے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم کو حسین چاہیے، اور ہم کو کیا چاہیے؟ ہمارے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، حسین نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں حسین چاہیے ہوتا تو جہاں پر ذکر حسین ہوتا اس علاقے میں جگہ نہ ملتی۔ ہم تو ٹائم پر نہیں آ سکتے، اس کا مطلب ہمیں فرش اعضا سے حسین نہیں چاہیے۔ حسین اگر چاہیے تو اس کی قیمت اور زیادہ ہے، اپنے گلے پر خنجر چلوانا پڑے گا، تیر کھانا پڑیں گے، قیمت ادا کر رہے ہیں وہ لوگ، بازو کٹانا پڑیں گے۔
بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، منظور ہے؟ یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اس سے بڑی بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی قیمت کیا؟ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ہم فرش اعظم سے، کربلا بھیجا کیوں گیا ہے؟ فرش اعظم سے تمہیں کیا لینا ہے؟ جنت تو بڑی آسان چیز ہے، بہلول جیسے دیوانے سے جا کے لے لو، وہ بانٹ رہے بیٹھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، راستے میں بیٹھے مٹی سے گھر بنا رہے ہیں، بادشاہ پوچھ رہا ہے ایک دیوانے آدمی سے کیا کر رہے ہو، جبکہ بادشاہ جان رہا ہے دیوانہ نہیں ہے، جنت میں گھر بنا رہا، چلا گیا۔ خاتون آ گئی، کیا کر رہا ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا۔ بیچ دو، خرید لو، بک گئی۔ مجھے بیچنے والے پر وہ نہیں ہے کہ وہ بیچ رہا ہے، بہت سارے لوگ آج بھی بیچ رہے ہیں، آج بھی جنت لوگ بیچ رہے ہیں، خود ہمارے ممبروں سے جنت بکتی ہے۔ جتنا موٹا لفافہ ہوگا اتنی بڑی آپ کی جنت، ہم بتائیں گے کہ جنت میں گئے آپ لوگ، آپ جنت کے مالک بن گئے۔ کمال بیچنے والے کا نہیں ہے، کمال تو خریدار کا ہے۔ کیوں خریدا؟ اگر اس سے سوال کیا جائے تم نے خریدا کیوں پاگل آدمی سے کہہ رہا جنت، تو اس کا جواب بڑا عظیم ہے۔ اس نے بتایا کہ بھائی میں نے جو جنت لی ہے اس کو دیکھ کے تھوڑا لی ہے، یہ جن کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹا نہیں ہے۔ جنت چاہیے تو وہ بھی دے سکتے، تو امام کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ یہاں آ کے کیا چاہیے؟ ان شہداء نے بتایا کہ نہیں، ہمیں جنت کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، ہمیں حسین چاہیے۔ کیوں چاہیے حسین؟ کس لیے چاہیے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور ہم حسین کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اتنا زمانہ گزر گیا ہے، جو جذبہ ہمارے اندر، ہمارے خون میں، ہماری ہڈیوں میں محرم میں آتا وہ کبھی نہیں آتا۔ کیا پیغمبر کی وفات ہمارے لیے غم نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام کی وفات ہمارے لیے کیا بڑا غم نہیں ہے؟ رسول کی بیٹی کی وفات کیا ہمارے لیے اتنا بڑا غم نہیں ہے؟ وہ غم ہم مناتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن کربلا کے مقابل میں وہ کم ہے، کم مناتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ محرم کے مقابل میں اسے ہم کم کرتے ہیں۔ یہ والا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم اتنا؟ یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اور پھر ہمیں طاقت کی ضرورت کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام ایک نظام کی حفاظت کر رہے تھے اور ایک نظام کے مقابل میں تھے۔ نظام الہی کی حفاظت کر رہے تھے اور نظام شیطانیت کے مقابل میں تھے۔ اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ کلمہ گو لوگوں نے امام کو شہید کیا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے کہ مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کو، یہی کہا جاتا ہے نا، غلط ہے۔ مسلمانوں نے شہید نہیں کیا ہے، مسلمان تو حسین کے ساتھ تھے، وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ اسلام پر رہنے کے لیے، اسلام میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ جب تک یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوگی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اور دونوں کا صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے،
عمل بھی ہو کہ ان کو مان رہا ہے، جھٹلا نہیں رہا ہے۔ وہ جتنے امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آئے تھے وہ کلمہ توحید کو، رسول کو جھٹلا رہے تھے۔ مسلمان تو رہے ہی نہیں، وہ مسلمان تو وہ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے، یہ مسلمان تھے، تو کافر ہو گئے۔ قرآن کا انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر رہے ہیں، تو کافر ہو گئے نا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ اور لڑائی کس چیز کی تھی پھر؟ لڑائی تو اسلام کی تھی نا۔ واقعہ کربلا میں ایک چیز ہم نے بہت ڈھونڈی، شاید کہیں مل جائے، کہ امام حسین علیہ السلام سنیوں سے لڑ رہے تھے، نہیں ملی۔ امام حسین علیہ السلام مشرکین سے لڑ رہے تھے، کفار سے لڑ رہے تھے۔ لیکن یہ لفظ بدل کے لایا کون؟ اس لیے کربلا لایا گیا تاکہ تم حقیقت کو سمجھو اور کیا بنو گے۔ کربلا لایا گیا، کیوں لایا گیا؟ ہم اس کو بار بار تکرار کریں گے، آپ کو بار بار سوچنا ہے ہم کربلا کے لیے کیوں کوشش کر رہے ہیں۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے 12,000 خط، تقریباً 1,00,000 لوگوں نے بلایا تھا۔ ایک ایک خط میں 4 5 5 10 10 20 20 لوگ تھے سائن کرنے والے۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، کیا کہہ کے بلایا تھا؟ مولا آپ ہماری رہنمائی کے لیے آئیے، ہماری ہدایت کے لیے آئیے، ورنہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ دھمکی بھی دی، ایموشنل بھی کیا، اگر آپ نہیں آئے تو قیامت میں آپ کا دامن پکڑیں گے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ موازنہ کریں ان خط لکھنے والوں اور آج کے خط لکھنے والوں میں۔ امام مدینے سے چلنا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس تشریف لے آئے، بڑے سیاسی آدمی تھے، اور عبداللہ ابن محمد حنفیہ وہ بھی آ گئے۔ دونوں اپنے زمانے اس زمانے میں بڑے سیاستداں تھے، روکنے آئے، امام نہ جائیے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر۔ بنی ہاشم کے لوگ بھی امام کو روکنے آئے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے ہم امام آپ کے پیچھے کھڑے، آپ جہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ ہم لوگ کون سے والے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کھڑے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ روک رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک تجویز دی امام کو، آپ ایک کام کریے، اب آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ کوفے والوں کو خط لکھیے، سیاسی بات بتا رہا ہوں، آپ کوفے والوں کو خط لکھیے کہ تم پہلے کام کرو، یزید کے حاکم کو مار کے بھگا دو، میں آ جاؤں گا، یا یزید کے حاکم کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دو۔ دونوں صورت میں آپ بچ جائیں گے۔ اگر انہیں بھگا دیا تو آپ چلے جائیے، نہیں بھگایا تو آپ بچ جائیے، آپ بچ جائیں گے۔ کتنا سیاسی جملہ تھا۔ امام سن رہے ہیں، امام نے ایک جواب دیا کہ میں اس شمع کی طرح ہوں جو خود کو فنا کر کے لوگوں کو اور زمانے کو روشن کر دیتی ہے۔ میں بچنے نہیں بلکہ میں روشن کرنے جا رہا ہوں۔ اجالا کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہم کہاں ہیں؟ وہ 12,000 خط
1,00,000 لوگوں کے. آج بھی ایک وارث حسین کو آپ خط لکھتے ہیں؟ خط لکھتے ہیں نا عریضے کی شکل میں. کہیں ان خط کی طرح تو نہیں ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط پر بھروسہ کیا اور آ گئے. جس دن ہمارے خطوط پر امام کو بھروسہ ہوگا وہ بھی آ جائیں گے. وہ نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ابھی ہم قابل بھروسہ نہیں بنے ہیں. ہم قابل بھروسہ بنے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا موٹیو واضح ہی نہیں ہے. ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ پھر خط لکھنے والوں میں سے امام کوفے میں جو لوگ تھے امام کو جنہوں نے خط لکھے تھے ان میں 2 گروہ ہو گئے. ایک وہ گروہ ہوا جو کسی نہ کسی صورت سے کوفے سے نکل کے امام حسین کے ساتھ آ گیا، اور ایک وہ گروہ رہا جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت ہی نہیں کی کہ امام آئیں گے تو ہی کریں گے. اور ایک گروہ وہ رہا اسی میں سے جو وہیں موجود تھے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ دونوں ایک ہی گروہ شمار ہوتے ہیں جو نہیں آئے وہیں رہے. مجھے اس شہید کا نام یاد نہیں ہے کہ بازار گئے کچھ سامان لینے کے لیے. انہوں نے بازار میں باتیں سنی کہ فوج تیار ہو رہی ہے، کربلا جا رہی ہے اور حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے گا. چپ چاپ گھر آئے، بیوی کو بتایا ایسے حالات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوفے کی ناکہ بندی ہو جائے لوگ نکل لیں. دونوں میاں بیوی حسین کی طرف نکل گئے، جا کے شریک ہو گئے ان کے ساتھ. مسلم ابن اوسجہ کوفے میں ہی تھے. جب ان کو خبر لگی کہ حالات ایسے ہو نکل کے امام حسین سے جا کے مل گئے. حبیب ابن مظاہر جب ان کو خبر لگی تو جا کے امام حسین علیہ السلام سے مل گئے. ایک روایت جو آپ سنتے ہیں کہ بلایا گیا، لیکن معتبر روایت یہی ہے کہ وہ پہلے ہی جا چکے تھے. کیسے رہ سکتا ہے ایک آدمی جو کوفے کے حالات کے حبیب کو پتہ نہیں رہے ہوں گے؟ ابن زیاد آیا، اتنا ہنگامہ ہوا، جناب مسلم شہید ہو گئے، حبیب بیٹھے رہیں گے؟ جناب مسلم کے ساتھ ساتھ تھے وہ. حانی ابن عروہ جناب مسلم کے ساتھ ساتھ میں. کچھ لوگ رہے، سب نے چھوڑ دیا. وہ 1,00,000 لوگ گئے کہاں؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ان کا سلوات پڑھیں گے؟ ان پہ لعنت کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا جنہوں نے بلایا ہے؟ فرش عزا پر امام حسین علیہ السلام کے پاس بلایا ہی اسی لیے گیا ہے یہاں اور بیٹھو اور سنو کہ تم ویسے نہ بننا جیسے کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ کیا، جیسے کوفے والوں نے امام حسین کے ساتھ کیا، جیسے کوفے والوں نے قیس ابن مصاہر کے ساتھ کیا. اس لیے یہاں بلایا گیا. امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب جو امام کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ منتقم خون حسینی. امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والا. جب امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا جائے گا تو حبیب کی ضرورت پھر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ مسلم ابن اوسجہ کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ خون کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے فرش عزا پر بھیجا گیا کہ تم اگر بزرگ ہو گئے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو تو یہ تمنا کرو کہ میرے سامنے میرے امام کا ظہور ہو جائے، میں حبیب کی طرح چلا جاؤں گا. تو حبیب بنو. اگر جوان ہو
اور تم تمنا کرو میرے سامنے اگر میرے امام کا ظہور ہو گیا تو میں جناب علی اکبر کی سیرت پہ چل کے امام کے ساتھ جاؤں گا. اس لیے یہاں بلایا گیا. اگر چھوٹے ہو بچے ہو تو جناب قاسم کو آئیڈیل بناؤ کہ اگر میرے سامنے میرے امام کا ظہور ہوگا. اپنے بچوں کو یہ بتاؤ اسلام انسان کو سنجیدہ بناتا ہے. یہودیت، عیسائیت، شرک، کفر انسان کو بےہودہ بناتا ہے، چاہے وہ لباس کے ذریعے سے بےہودہ بنے، زبان کے ذریعے سے بےہودہ بنے، عمل کے ذریعے سے بےہودہ بنے، گھر کے ذریعے سے بےہودہ بنے. اب بےہودہ لباس ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیے کہیں سے پھٹا، کہیں سے کٹا، کہیں سے ٹیڑھا، کمر دکھنا چاہیے، ننگا دکھنا چاہیے. اسلام کہہ رہا ہے کہ ایسا لباس پہنو جس سے تم شریف زادے اور شریف نظر آؤ. اس لیے یہاں بلایا جاتا ہے فرش اعظم پر. ایسے خالی مولی نہیں بلایا گیا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کو سیاست نہیں آتی تھی کیا؟ 6 مہینے تک اعلان کیا، بتایا لوگوں کو، خط لکھے. جب مکے آ گئے مدینے سے تو مکے کے بنی ہاشم کے جوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو خط لکھے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ آنا ہے آ جاؤ. خاموشی سے نہیں گئے. ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں. ارے ہم ایک مجلس کے لیے تو آمادہ ہے نہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا جائیں گے ہم؟ امام زمانہ کے ساتھ کیا کھڑے رہیں گے ہم؟ ہمارے اندر ہوتا. پھر امام نے مکے سے خط لکھے اور ایک امام نے بڑا کام کیا اعلان کا، میرے ساتھ آنا چاہو تو آ جاؤ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. آپ نے مجلس کا اعلان کیا، 10 بجے مجلس شروع ہو جائے، پبلک آ رہی ہے اور جن کو آپ نے مجلس پڑھنے بلایا ہے وہ جا رہے ہیں. پبلک کو پوچھنا نہیں چاہیے مولانا کیا ہو گیا، کیوں جا رہے ہیں، ٹائم تو ہو گیا مجلس کا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایسا اعلان کیا تھا کہ اس وقت پہنچنے والا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے امام نے حج کو عمرے سے بدلا اور خانہ کعبہ سے نکل رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں اور یہ نکل رہے ہیں. اتنا بڑا بلاوا تھا امام کا میرے اپنے ساتھ بلانے کے لیے. کسی نے نہیں پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کے. آسان ہے حاجی بننا، آسان ہے عزادار کہنا، لیکن حسین کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. ان حاجیوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم تو حج کرنے آ رہے ہیں، آپ کی قیادت میں حج کرتے. نہیں پوچھا گیا. ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں وہ دیکھنا، اسی لیے فرش اعظم پہ بلایا گیا. ان حاجیوں کی طرح بنے ہیں کیا؟ حج قبول ہی اس وقت ہوگا جب آپ اپنے نبی اور امام کی قیادت میں کریں گے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو. ہم ان حاجیوں کی طرح ہیں. میں آپ کو بڑی پہچان بتاتا ہوں کیسے پہچانا جائے کہ ہم ہی حسینی ہیں، کیسے پہچانا جائے ہم ہی علوی ہیں، کیسے پہچانا جائے ہم ہی فاطمی ہیں، کیسے پہچانا جائے ہم ہی جعفری ہیں. کیسے پہچانا جائے؟ کوئی تو پہچان ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے پہلے قاصد جناب مسلم ابن عقیل مکے سے بھیجا. مکے سے باہر نکل آئے تو یہاں سے قاصد اور بھیجا، قیس ابن مصاحر. چلے کوفے کی طرف، راستہ بھٹک گئے. دیکھیں چرواہا ہے، بھیڑے چرا رہا ہے. اس کو سلام کیا، بھائی ہمارا سلام ہو تم پر، اور اس سے کوفے کا راستہ پوچھا.
میری مائیں بہنیں، جوان، بچے، بزرگ اس چیز کو غور سے یاد رکھیں۔ اس چرواہے نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں، نہ دوستی۔ جناب قیس ابن مسہر کہتے ہیں بھائی تم سے کیا لینا دینا ہے؟ کوفے کے حالات سے تمہیں کیا پتا؟ میں کوفے کے حالات کے لیے جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، میں تو تم سے کبھی نہیں ملا ہوں۔ کہا میں بھی نہیں ملا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر تم مجھے کیوں کوفے کے حالات سے آگاہ کر رہے ہو؟ کہا چھپ جاؤ، ابن زیاد کے سپاہی آ رہے ہیں۔ کہا تم سے کیا لینا دینا، کیوں میرے دشمن ہے؟ کہا میں بتاؤں، تمہارے سلام نے مجھے بتایا کہ تم حسینی ہو، کیونکہ کوفے کا کوئی آدمی بھائی کہہ کے سلام نہیں کرتا ہے چرواہے کو۔ تم نے چرواہے کو بھائی کہا ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ حسینی ہوگا۔ آج ہم اپنے بھائی کو سلام نہیں کرتے، آج بیٹا اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کو سلام نہیں کرتی، شوہر اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتا، پوتا اپنے دادا کو سلام نہیں کرتا، دادا اپنے پوتے کو سلام نہیں کرتا۔ وہ کیسے اسے نہیں ہو سکتا؟ محرم آتا ہے، سلام دعا بند ہو جاتی ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے، کیسے اسے نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ چھپ جائیے، اگر آپ حسینی ہیں چرواہا بھی اپنی جان دے کے آپ کی جان بچائے گا۔ اس نے ان کو چھپا دیا اونٹ کی طرف اور دودھ دونے لگا۔ وہ لوگ ابن زیاد کے سپاہی آئے، پوچھا تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا کہ میں تو اپنے کام میں مصروف ہوں، دیکھنے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ایک چرواہا جو پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اس نے سلام کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ حسین کا ساتھی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے ثابت کر دیا کہ یہ حسین کا ساتھی ہے۔ قیس ابن مسہر پر امام کو اتنا بھروسہ، کربلا فرش عزا پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تمہارے گھر میں قیس ابن مسہر ہوں، جب تمہارا امام آئے تو اسے قاصد کے نام پر چن کے بھیجے۔ ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنایا کیا؟ ہم اس فرش عزا پر کیا لینے آئے ہیں؟ ہم وقت پر نہیں آ سکتے۔ کل سے میری گزارش ہے آپ ٹائم پر شروع کریے، کوئی نہ چلے گا، میں پڑھ لوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا پر بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، مخلصین کی ضرورت ہے۔ اس کا اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا عقیدہ ہو کہ فرش عزا جب بچتی ہے تو اہل بیت آتے ہیں، وہ اہل بیت کے بازو میں آ کے بیٹھنا پسند ہی نہیں کر رہا ہے۔ اگر اسے اہل بیت کے بازو میں بیٹھنا پسند ہوتا تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتا، اور اس فرش عزا پر بیٹھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے، رو رہا ہوتا کہ اس فرش عزا پر نہ جانے میں رسول کے بازو میں بیٹھا ہوں کہ علی کے بازو میں بیٹھا ہوں۔ یا تو یہ کہنا چھوڑ دیں، یا تھوڑا مضبوط ہو۔ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ غلط کریں کسی جو امام ہوتا ہے تو امام علی علیہ السلام کیوں 22 سال خاموش رہے؟ ان کے خطبات پڑھیے، شکوہ کیا امام نے، مجھے ساتھی نہیں ملے۔ جناب سیدہ شکوہ کیا ہے، امام حسن علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے۔
اگر ساتھی ملتے تو صلح نہ کرنا پڑتی؟ تو کیا ہمارا امام بھی ہم سے شکوہ کرے؟ اب نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امام شکوہ کرے، اب تم شکوہ کرو کہ امام جلدی آئیے، ہم پریشان ہیں، ہمارا دین جا رہا ہے، ہمارا ایمان جا رہا ہے، ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہمارے بیٹے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، کوئی مشرک ہوا جا رہا ہے، کوئی یہودی ہوا جا رہا ہے، کوئی کافر ہوا جا رہا ہے، کوئی عیسائی ہوا جا رہا ہے، آپ آ جائیے، اب یقین دلاؤ۔ اس لیے فرش اعضا پہ بلایا جائے، ایک مقصد لے کے آؤ کہ ہماری آغوش میں جو بچہ ہم لیے ہیں یا ہم نے جس کو پالا ہے، آج ہم اپنے بچوں کو علم حاصل نہیں کرا پاتے، کہتے ہیں بچہ چھوٹا سا ہے، سنتا نہیں ہے۔ آپ اسے امام کے پاس کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ جب وہ قلم نہیں پکڑ سکتا ہے تو امام کے ساتھ تلوار کیا پکڑے گا؟ تو غور کریں، ہم فرش اعضا سے کیا لے گئے؟ فرش اعضا سے نفرت لے گئے؟ فرش اعضا سے کیا لے گئے؟ کھانا لے گئے؟ فرش اعضا سے کیا لے گئے؟ شیرینی لے گئے؟ فرش اعضا جو لے گئے بھائی وہ آپ جانے، وہ چیز جانے۔ لیکن اگر حسین ملے ہوتے تو ہمارے معاشرے کا ماحول کچھ اور ہوتا، ہماری سوسائٹی کے حالات کچھ اور ہوتے، ایسے نہ ہوتے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ ڈرنے لگے۔ عذاب کی قسمیں ہیں، ایک ہی قسم کا عذاب نہیں آیا ہے۔ جیسا گناہ ویسا عذاب۔ پتھروں کی بارش ہوئی آسمان سے، آگ برسائی گئی آسمان سے، زمین کو پلٹ دیا گیا، پانی برسایا گیا آسمان سے، عذاب تھے نا۔ اب عذاب کیا ہے؟ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو گھور کے دیکھے، یہ باپ کے لیے عذاب ہے۔ اگر ایک بیٹی اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اس کی بات پر گھور کے دیکھے، اس ماں کے لیے عذاب ہے۔ اور ماں باپ کی ناراضگی بھلے زبان سے ظاہر نہ کریں، دل کی ناراضگی اس اولاد کے لیے عذاب ہے۔ اب جب ہم سب عذاب میں مبتلا ہیں تو امام کس کے پاس آئیں گے؟ ہم کس کے پاس امام آئیں گے؟ ہم تو اپنے اپنے پہ پڑے، ابھی اسی عذاب سے نہیں گزرے۔ بچہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے، ماں باپ ڈرنے لگے ہیں۔ اسے کچھ نہیں آتا، ابھی محتاج ہے، پھر بھی ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ اور بچوں کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ اگر کچھ جمع کرنا ہی ہے تو ایمان جمع کرو، اگر کچھ جمع کرنا ہے تو اخلاق جمع کرو، اگر کچھ جمع کرنا ہی ہے تو اس کے دل میں حسین پیدا کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کے دل میں کربلا پیدا کرو۔ ورنہ پیدا آپ کے گھر ہوا ہے، کھائے گا آپ کا، کپڑا آپ کا پہنے گا، پیسے آپ سے لے گا، لیکن وہ ساتھی یہودیوں کا ہوگا، عمل عیسائیوں کے کہنے پہ کرے گا، بیٹی مشرک کے گھر سے لائے گا۔ ہم کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس فرش اعضا پہ بار بار گھسیٹ کے کیوں لایا گیا ہے؟ یہ خون میں جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کربلا کے جوانوں نے اپنا خون بہا کے تمہارے خون میں جذبہ پیدا کیا ہے، اپنے بازو کٹوا کے تمہارے بازوؤں میں طاقت عطا کی ہے، اپنی چادریں دے کے تمہاری چادروں کی حفاظت کی ہے، اپنی جانیں قربان کر کے تمہاری جانوں کی حفاظت کی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب وارث حسین آئے تو تنہا کھڑا تھا۔ اب آپ غور کریں،
اسلامی نظام کو کس طریقے سے تہس نہس کیا جا رہا ہے، اور ہم کو نظام سے کتنی دور کیا جا رہا ہے، اور ہم نظام کے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جس سے امام حسین کا عزاداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، خاموشی سے آ جاتی ہے اور ہم اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں رسومات کی شکل میں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی رسومات کو انجام نہ دیں، امام حسین علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں، تو جواب ملتا ہے تو پھر محرم کریں کیا، کیسے کریں؟ میرے عزیز، محرم کھانے پکانے کا، بانٹنے کا دن نہیں ہے، شہید کو تیار کرنے کا دن ہے۔ کیا شہید بوٹیاں کھا کے تیار ہوتے؟ کیا شہید بریانی کھا کے تیار ہوتے؟ کیا شہید روٹیاں کھا کے تیار ہوتے؟ ہم نے کربلا کے شہداء کو دیکھا، جن کے پاس تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تو بچے تھے، بڑوں کی نہ جانے کتنے دنوں سے پیاس رہی ہوگی۔ ماؤں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو فرش عزا پہ بلایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے تو انہیں حسین سمجھ میں آئے۔ بہت مشکل ہے، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو تپتی ہوئی دھوپ میں کسی دن ننگے پیر چل کے دیکھیے، تب اندازہ ہوگا کہ سکینہ کی پیاس کیا تھی۔ اپنے بچے کو کوئی ماں شیر نہ پلائے، اس کے رونے پر تب اندازہ ہوگا کہ اصغر کتنے پیاس۔ اور محبت کا یہ عالم ہے، جب یہ قافلہ کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، ایک خاتون جس کی کنیز نے آ کے بتایا کہ ایک ایسا قافلہ عجیب و غریب ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آگے آگے نو کے نیزہ پر ان کے جوانوں اور بزرگوں اور بچوں کے سر ہیں، اور پیچھے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر عورتیں ہیں۔ ایک بچی ہے جو ہم نے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ چل کے دیکھیے۔ اس نے کہا میری شہزادی نے مجھے منع کیا تھا کسی کا تماشا نہیں دیکھنا، کہا بیوی میری گزارش پر آپ چل کے دیکھیے۔ جب چھت پہ آئی تو اتفاق یہ تھا وہ ناقہ جس پہ جناب زینب بیٹھی تھی اور آغوش میں سکینہ تھی، جب وہ خاتون چڑھی اور مخاطب ہوئی، اے قیدی، ہم نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی، ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے بچے تمہاری طرح اسیر نہ ہو۔ ہمارے لیے دوسری دعا یہ کر دے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ ہماری تیسری دعا یہ کر دے کہ میرا آقا حسین سلامت ہے۔ جب حسین کا نام سنا تو بیٹی نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، پھوپھی اماں ہے کہ حسین کی بات کر رہی ہے۔ بی بی نے پوچھا، اور اس خاتون نے جب یہ کہا کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو، تو بی بی نے پوچھا تم مدینے جا کے کیا کرو گے؟ کہا مدینے میں اپنی شہزادی سے ملنے جاؤں گی۔ بی بی نے ایک جملہ کہا اور تڑپ گئی اپنا کہنا، کہا لیکن ہم اپنے حسین کے لیے اس کی سلامتی کی دعا نہ کرانا۔ وہ گھبرا گئے، قیدی تو ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ کہا بی بی اب
میری گود میں سکینہ ہے، اب ان کی سلامتی کی دعا نہ کرنا۔ الا لعنۃ اللہ للقوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا کربلا والوں کا واسطہ ہم سب کو ذلت و